الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما نقصت صدقة من مال عبد رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے دو بڑے فتنے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک عورت کا فتنہ ہے اور ایک مال کا فتنہ ہے، اور فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنی امت میں جس چیز کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر مال کو وسیع کر دیا جائے گا اور اس مال کی محبت اور عقیدت میں انسان اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت اس طرح کا میری امت کے اوپر آ جائے گا کہ لوگ میرے امتیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت اور کیفیت ہو جائے گی کہ اگر کافر چاہے تو مسلمان کو کچا چبا جائیں، اس قدر مسلمان ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس وقت مسلمان تعداد میں بڑے کم ہوں گے، اس وقت مسلمان طاقت میں بڑے تھوڑے ہوں گے۔ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جائے گی، مال کا طمع اور لالچ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، مال اکٹھا کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت یہ آ جائے گا کہ یہ لوگ اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چھوڑ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ
زکوٰۃ کو چٹی سمجھنا شروع کر دیں گے، جب زکوٰۃ کو اپنے اوپر تاوان سمجھنا شروع کر دیں گے، جب زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی میری امت کے اوپر اس وقت قحط سالی اور بدترین حکمران جو ہیں وہ نازل فرما دیں گے، جس وقت اللہ کا حق جو ہے وہ اس مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، اس نے اپنے ہاتھ کے اندر سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 کنگن ہیں یہ کل قیامت کے دن آگ کے کنگن ہوں گے، آگ کے بنے ہوئے کنگن۔ کس وقت؟ جب اس کی زکوٰۃ جو ہے، اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا بندے کے پاس مال آئے گا شجاعاً اقرعاً، گنجے سانپ کی صورت میں، اور وہ اس کے گلے کے اندر توق بن جائے گا، لہو زبیبتان، اس کی 2 زبانیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ وہ انسان کے اس چہرے کو ڈس رہا ہوگا۔ انسان کہے گا یہ میرے اوپر اس وقت مصیبت، یہ آفت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ سانپ جواب دے گا انا مالک انا کنزک، کوئی اور نہیں ہوں، وہی ہوں الذی جمع مالا وعددہ، جس نے اپنے مال کو جمع کیا اور شمار کر کر کے گن گن کے رکھا۔ اتنا مال ہے، اگر اتنی اس میں سے زکوٰۃ دے دی اتنا کم ہو جائے گا۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں فقیری اور محتاجگی کا وعدہ دیتا ہے، اگر اس طرح خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما نقصت صدقۃ من مال عبد، اللہ کی قسم، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ صحابہ کو نبی علیہ السلام کی زبان پہ ویسے ہی بڑا یقین تھا، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے آپ بات کریں، اسی لیے آپ صحیح البخاری اٹھائیں، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صدقات کا اعلان کیا، صدقات اللہ کے راستے میں دیے جائیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانا ہے۔ صحابہ حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آگے۔ یہ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے، کہتے ہیں مسجد نبوی میں لگا ڈھیر، جب اپنی آنکھوں سے دیکھا رہا نہیں گیا، گھر آیا، گھر کوئی چیز نہیں تھی، میں باہر مزدوری کے لیے نکل گیا، مزدوری کے لیے نکلا، ایک یہودی کے ہاں ٹھہرا، اور اس کے ہاں اس نے مجھے ایک جو سا ہے کھجوروں کا 2 کلو سوا 2 کلو کھجوروں پہ مزدوری کے طور پہ اس طور پہ رکھا کہ میں اس کے باغ کو پانی پلاؤں گا۔ صبح سے لے کے شام تک اس کے باغ کو سیراب کیا، شام کے وقت وہ 2 کلو کھجوریں لی، آہستہ سی آ کے اس ڈھیر میں ملا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا ابو مسعود یہ کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہ رہا تھا مال ہوتا آج اللہ کے راستے میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، میرے پاس مال نہیں تھا، صبح سے لے کے شام تک مزدوری کی ہے، یہ تھوڑی سی کھجوریں ملی ہیں، ساتھ ملا دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کھجوریں اٹھا کے ادھر لاؤ۔ آپ نے ان کھجوروں کو اپنے اس طرح دونوں ہاتھوں میں لیا، یدین مطہرہ میں لے کے پیغمبر علیہ السلام نے پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دی۔ وہ جو مسجد نبوی میں لگا ہوا ڈھیر تھا اس کے اوپر پھیلا کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا، اے ابو مسعود تیری اللہ سے محبت، تیرا یہ خرچ کرنے میں خلوص، تیری یہ اللہ کے ساتھ جو ہے محبت اور اللہ کے ساتھ عقیدت میں دن بھر محنت کرنا، یہ سارے صحابہ کا جو مال خرچ کرنا ہے اس پہ آج غالب آ چکا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ پھر خود فرماتے
فرماتے ہیں لوگوں آج وقت یہ آیا ہے کہ لوگ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وقت تھا جب خرچ کرنے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی، آج لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں۔ کتنی زکوٰۃ دی ہے؟ 40 بکریاں اگر آدمی کے پاس ہوں تو اس کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 300 400 بکری بطور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کروایا کرتے تھے۔ واللہ ما نقصت صدقۃ من مال عبد، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے مال خرچ کرنے سے کبھی مال بندے کا کم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنے مال کو سمیٹ کے رکھتا ہے، گن کے رکھتا ہے، بڑا حساب کا سیدھا ہے، اللہ کے ساتھ بھی بڑے حساب سیدھے کرتا ہے۔ دیکھے کہ اتنا بنا، میں نے اتنا دے دیا بس، اللہ کے ساتھ بھی دیکھے مال رب کا اور بندہ اس کے ساتھ بھی بڑے حساب سیدھے کرتا ہے۔ جب انسان اس نوبت پہ آ جاتا ہے تو اٹھائیں آپ سورۃ قلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے سمجھدار اور سیانے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہتے تھے ہمارا باپ، یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، باغ اس کا تھا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، بچے اس کے 3 جوان ہوئے، باپ جو ہے بوڑھا وہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار باپ دیکھے نا ہمارا کتنا کملا تھا، جو ہے کھیتی پہ محنت خود کرتا، پانی خود لگاتا، کھجورے باغ اس کے جو ہے انگور خود اتارتا، محنت مزدوری خود کرتا، اور مساکین منہ اٹھا کے آ جاتے تھے ان کو دے دیتا۔ آج اس طرح کرتے ہیں، آج اللہ یدخلن علیکم مسکین، آج تمہارے اوپر کوئی مسکین داخل نہ ہو، وغدوا علی حرد قادرین، وہ کہتے ہیں آج صبح کے وقت اندھیرے میں جائیں گے، سارا پھل توڑ کے منڈی میں فروخت کر دیں گے۔ مسکین تو صبح ہی آئیں گے نا، آ کر کہیں گے ٹھیک ہے ہمارا مال تو بھی کہاں سے دیں، وہ تو سارا ختم ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ چلاکیاں لگانے والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں جب یہ صبح جلدی چلے کہ آج سارے کا سارا مال ہم لیں گے، آج رب کا حق بھی رب کو نہیں دیں گے، رب کے بندوں پہ تقسیم نہیں کریں گے۔ فرمایا فلما رعوها قالوا انا لضالون، جب اپنے باغ کے پاس پہنچے کہتے ہیں آج تو راستہ ہی بھول گئے، اندھیرے کی وجہ سے ہم اپنے باغ تک نہیں کسی اور فصل میں پہنچ گئے ہیں۔ اصل میں کیا تھا، یہ راستہ اس زمینی راستہ نہیں بھولے تھے، وہ صراط مستقیم کا راستہ، وہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ جو اللہ کے ساتھ ملانے والا راستہ تھا، اس کو بھول چکے تھے۔ جب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑ سے اکھاڑ دیا، آندھی بھیجی تیز ہوا کے ساتھ، فرمایا شاید یہ اس کے تنوں سے فائدہ اٹھا سکتے۔ جب اللہ کا حق نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مال میں بھی ایک ذرا فائدہ لینے کے لیے نہیں چھوڑا، صرف اکھاڑ دیے تھے، یہ بھی کافی تھے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ بیچ کے ان کے تنوں کو بھی راکھ بنا کے رکھ دیا کہ کہیں یہ اپنی اس تنے سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جب اللہ کا حق ادا نہیں کیا جاتا تو اس طرح آفتیں آتی ہیں، اس طرح پریشانی آتی ہے، یہ کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما نقصت صدقۃ من مال عبد، مال خرچ کرنا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ مال خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا، اللہ اس میں مزید اضافہ کریں گے، اللہ اپنا فضل دیں گے، اس میں فضیلت بھی ہوگی، اس میں زائد مال بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 شخص آئے، آ کے مال زکوٰۃ کے مال کا، کیونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل کے حوالہ سے ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی یہ چیز سمجھے کہ جو مال زکوٰۃ ہے یہ آپ نے حقدار لوگوں کو دینا ہے، حقدار لوگوں کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی آئے، آ کے کہنے لگے ہمیں یہ مال دیجیے، زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ ہمیں دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ، کائنات کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے مسئلہ میں نہ تو نبی کے فیصلے پہ راضی ہوئے ہیں نہ کسی غیر نبی کے فیصلے پہ راضی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا مال 8 مصارف کے اندر تقسیم کر دیا ہے، صرف ان 8 کو دیا جائے گا۔ سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مصارف ہیں ان کو ذکر کیا ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ ہے یہ صرف اور صرف فقراء کے لیے رکھی ہے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، اس کا معنی ہے کہ بعد والی جو باتیں آ رہی ہیں یہ انہی افراد کے اوپر منحصر ہیں، ان کے اوپر ان کا حصر ہو جائے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتی زکوٰۃ۔ تو سب سے پہلا مصارف کیا ہے؟ فقراء۔ اب یہاں پہ بات یہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ حصر بولا ہے اور سارے جو مصارف ذکر کیے ہیں ان کے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے۔ الفقراء، فقیر محتاج آدمی جو کاروبار نہیں کر سکتا، معاملات نہیں چلا سکتا، ایسا آدمی جو اپنا نظام زندگی نہیں چلا سکتا کسی بھی آفت اور پریشانی کی وجہ سے، وہ فقیر ہوگا، محتاج ہوگا، ضرورت مند ہوگا، وہ وقتی ضرورت مند ہو یا وہ ابدی ہمیشہ سے ضرورت مند ہو، اس کو فقیر کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ دوسرا شخص والمساکین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حق یہ مساکین کو دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساکین کو ان کا جو ہے حقدار بنایا ہے۔ مساکین کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص مسکین ہے جو محنت مزدوری بھی کرتا ہے، جو کام کاج بھی کرتا ہے، لیکن اس کے جائز جو اخراجات ہیں اس کی آمدنی سے زیادہ ہے، وہ شخص مسکین ہے۔ اس کا دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اشارہ دیا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ فرمایا ایسے فقراء مساکین کے لیے اللہ نے یہ زکوٰۃ کا مال رکھا ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو، وہ دین کے تعلیم و تعلم کے لیے ہو، وہ نظام زندگی کو جو ہے نظام زندگی کو سنبھالنے پہ معمور کیے گئے ہو، ایسے لوگوں کے لیے جو دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، دین کو اس دنیا کے اندر جو ہے عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھے ہیں، یہ لوگ فقراء اور مساکین کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا بعض اوقات یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو جاہل ہوتا ہے وہ ان کی ظاہری وضاحت سے یہ سمجھتا ہے بھئی یہ تو بڑے غنی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فقیر اور مسکین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا جو حق دیا ہے وہ ہے والعاملین علیہا، جو لوگ اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں، جو اس زکوٰۃ کے پیسے کو جمع کرتے ہیں۔ اب اگر وہ زکوٰۃ کو جمع نہیں کریں گے تو بظاہر بات ہے وہ اپنا کام کاج کریں گے، اگر وہ زکوٰۃ کو جمع، یہ معاملات ان کو سنبھالنے کے اوپر آ جائیں گے پھر وہ اپنا ذاتی کاروبار نہیں کر سکتے۔ تو شریعت اسلامیہ نے کہا ہے یہ لوگ اپنی جو جائز ضروریات ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، بے شک یہ سخی آدمی کیوں نہ ہو، غنی کیوں نہ ہو، اگر اس کو ضرورت پڑ گئی ہے عامل کو تو یہ زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تالیف قلبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی آپ کے علاقے میں کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ دین کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، آپ ان کو جو ہے اس نیت کے اوپر زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے مزید قریب آ جائیں، وہ مسکین ہیں، ان کو پتہ چلے یہ غمخوار اسلام دین ہے، یہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والا جذبہ احساس سے معمور یہ دین ہے۔ اس بنیاد پہ آپ جو ہے کسی یہودی اور عیسائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں وہ فرمایا والغارمین، ایسے لوگ جن کو وقتی طور پہ چٹی پڑ جائے، تاوان چڑھ جائے، آپ نے کسی کی ضمانت دی تھی وہ بھاگ گیا، اب پیسے بہت زیادہ ہیں آپ ادا نہیں کر سکتے، تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ یہ جو آپ کے سر پہ تاوان چڑھا ہے، چٹی پڑی ہے آپ کو اچانک، یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دن رات ایک کرنے والے، اس کے اولین جو ہیں مصداق وہ مجاہدین ہیں، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا جو معاملات اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے سارا کچھ قربان کر کے میدانوں کو اپنا مسکن بنایا ہوا ہے، سب سے زیادہ وابن سبیل میں یہ لوگ شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وابن سبیل میں دینی ادارے جو
دین کی تعلیم اور تعلم کے لیے دن رات محنت اور کوشش اور کاوش میں ہیں، وہ جو ہے فی سبیل اللہ میں آئیں گے۔ اس کے بعد ہر وہ فرد جو دین کے لیے مسجد ہے، مدرسہ ہے یا دیگر فلاحی کاموں کے اندر وہ جو ہے دن رات محنت کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ میں، یہ سارے لوگ شمار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وابن السبیل، ایک مصارف جو ہے وہ ذکر کیا ہے، راہگیر مسافر سفر پہ جا رہے ہیں، اچانک پیسے گم ہو گئے، جیب کٹ گئی، اس طرح کوئی معاملہ آ گیا، اور کسی کے پاس آپ جا کے مطالبہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو صرف زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسے لے کے انسان اپنی منزل مقصود تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ان 8 مصارف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے۔ کئی فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 مصارف کا ذکر کیا ہے، تو جس طرح انسان کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ اس کے پاس جو پیسہ تھا یہ کہاں سے آیا تھا، یہ بھی سوال ہونا ہے کہ آپ نے آیا یہ مال ان حقدار لوگوں کو دیا ہے یا نہیں دیا۔ یہ ایک سوال ہونا ہے کہ آپ نے یہ مال جو ہے حقدار لوگوں کو دیا ہے یا نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں زکوٰۃ کا مال ان سارے لوگوں کے اوپر تقسیم ہونا چاہیے۔ اللہ نے جب اتنے لوگ یہ 8 شمار کیے ہیں، اور ان ہر 8 میں سے کم از کم 3 لوگوں کے اوپر جو ہے نا تقسیم ہونا چاہیے، یعنی اپنی زکوٰۃ 24 لوگوں کے اوپر تقسیم ہو تو انسان جو ہے زکوٰۃ کا حق ادا کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم یہ 24 لوگ کہاں سے لیں؟ پھر وہی جو میں نے آپ سے زکوٰۃ کے مسائل میں سب سے پہلے بات کی تھی کہ اس کے لیے بیت المال کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی زکوٰۃ صحیح طریقے پہ اس وقت لگ سکتی ہے کیونکہ جس جگہ بیت المال ہوگا وہاں فقیر بھی آئے گا، وہاں مسکین بھی آئے گا، وہاں جس کے سر قرض چڑھا ہے وہ بھی آئے گا، جو فی سبیل اللہ میں ہیں وہ بھی آئیں گے، جو عامل ہیں وہ بھی آئیں گے۔ آپ ان سارے مصارف کے اوپر اپنی زکوٰۃ اس وقت خرچ کر سکتے ہیں جب آپ اپنی زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کروائیں گے، جب آپ اپنی زکوٰۃ ایک ادارے میں جمع کروائیں گے، اس وقت آپ اپنی زکوٰۃ کو ان تمام حقدار لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے زیادہ سے زیادہ انسان زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو، ہمارے ہاں تو سامنے صرف ایک ہی فقیر اور مسکین، یہ 2 ہی راستے نکلتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے۔ اب اتنے افراد کو اگر محروم کیا جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی افراد ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس دین اسلام کے مضبوط نظام کو ایک ایک حصے میں تقسیم کر کے صرف ایک ایک نظام کو چلانے کی کوشش کی ہے۔ دین اسلام ایک مکمل نظام ہے اور اس کے لیے دین اسلام نے ایک مکمل ضابطہ جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل مقرر کیے تھے، زکوٰۃ لینے کے لیے بندے مقرر کیے تھے۔ اب مال میرا ہے، حق تو میرا ہے کہ میں جا کے اس کو جمع کرواؤں، لیکن شریعت اسلامیہ نے عامل مقرر کیے ہیں کہ جا کے زکوٰۃ کو وصول کریں۔ اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ پتہ ہوگا کہ یہ عامل ہے، اس نے مختلف مصارف کے اوپر اس زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ کسی دلیل اور بنیاد کے اوپر آپ کے سامنے آ کے گفتگو کرے گا کہ میں آپ کی زکوٰۃ کیوں لینا چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جب زکوٰۃ آپ کی لینے آئے گا تو آپ وہاں جب دینے جائیں گے تو آپ اپنے حساب سے حساب کر کے جائیں گے۔ جب کوئی زکوٰۃ لینے آئے گا تو وہ اپنے حساب سے آپ کی مکمل زکوٰۃ جو ہے اس کا حساب کرے گا۔ آپ اپنے حساب سے لگا لیتے ہیں، بڑے لوگ اس طرح کے جو پہلے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، رمضان کے بعد جا کے پھر پوچھتے ہیں قاضی صاحب ایک فلانی چیز بھی تھی یار میرے تو ذہن میں نہیں تھا، تو اس کی زکوٰۃ نہیں بنتی، اچھا اس کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یہ عامل جب گھر آئے گا تسلی کے ساتھ وہ آپ کو یاد کروائے گا جی آپ کی فلاں چیز تو نہیں ہے، فلاں چیز تو نہیں ہے، اس طرح تو نہیں ہے، آپ کا پیسہ اس طرف تو نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آپ مکمل زکوٰۃ جو ہے وہ تسلی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت اسلامیہ نے نظام بیت المال بنایا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ بے شک اس کے اندر قباحت نہیں ہے کہ انسان سال کے اندر ضرورت کے تحت کبھی کبھار جو ہے زکوٰۃ پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے پچھلے سال اچانک لاک ڈاؤن ہوا اور بہت زیادہ آفت جو ہے وہ آ گئی، اب اس وقت کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے تھے، مسکینی اور محتاجگی بہت زیادہ سر پہ چڑھ چکی تھی۔ یہ ایسی ضرورت میں آپ اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت ہی بنا لینا۔ بعض لوگ ہیں
وہ جی میں سارا سال زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہوں. جیسے میں نے پہلے خطبے میں اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ کا مال شریعت اسلامیہ نے اس لیے رکھا ہے کہ جو فقیر ہے وہ غنی ہو سکے، نہ کہ وہ مستقل فقیر ہی چلتے ہیں. تو یہ کس وقت غنا ان لوگوں کے اندر پیدا ہوگی؟ جب اپنی زکوٰۃ آپ سال میں ایک مرتبہ ادا کریں گے. اگر کوئی ضرورت ہو تو ادا کر دیں. بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں جو سارا سال میں صدقہ کرتا ہوں نا وہ میں حساب کرتا رہتا ہوں، وہ میری زکوٰۃ ہے. شریعت میں بے شک اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن مستقل یہ عمل کرنا مستحب بھی نہیں ہے. کیونکہ شریعت اسلامیہ نے 1 سال کی قید کیوں لگائی ہے؟ شریعت اسلامیہ نے عمل کیوں مقرر کیے ہیں کہ یہ مال ایک جگہ جمع ہو اور امت اس مسلمہ کو اس کا ایک وقت میں جو مکمل فائدہ ہے وہ حاصل ہو چکے، اور یہ جو فقیری ہے، یہ جو مسکینی ہے معاشرے کے اندر، اس کا خاتمہ کیا جا سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے اس نظام زکوٰۃ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق پھر اپنی زکوٰۃ ادا کر کے جو شریعت کو مطلوب و مقصود جو اس میں چیز ہے اصل، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. مصارف زکوٰۃ اور دین اسلام کا جو نظام ہے کہ زکوٰۃ کو سال کے بعد جمع کیا جائے اور اس کا امت مسلمہ کو کوئی اجتماعی فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جائے، اس کی غرض سے آج کی خطبہ جمعہ میں ہم نے چند گزارشات کی ہیں. باقی رہی بات نصاب زکوٰۃ کی، تو اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے تو سونا 7.25 تولے مشہور ہے، اس کے مطابق آپ اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اگر 6, 6.5, پونے 7, 7 تولے کسی کے پاس سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح چاندی ہے تو 52, 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اس سے کم جو چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو ہمارے ہاں سکہ یا کاغذی نوٹ ہے یہ اصل میں جو ہے سونا اور چاندی کا عوض ہے. اصل جو کرنسی ہے وہ سونا اور چاندی ہے، اس کا یہ عوض ہے نوٹ. تو جو ان دونوں میں سے کم ہوگی اس کو نصاب زکوٰۃ کرنسی میں شمار کیا جائے گا، تو وہ ہے چاندی. تو چاندی 52.5 تولے جتنی رقم کی آتی ہے، اس سے زائد اگر کسی آدمی کے پاس اپنے سالانہ خرچ کے بعد رقم بچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جائے گی. مثال کے طور پہ غالباً شاید 1000 کے قریب چاندی ہے، تو 50,000 کے قریب اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، سال گزر گیا ہے، تو اس کے اوپر اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ دینے کا ایک آسان سا طریقہ ہے. آپ کے پاس سونا ہو، چاندی ہو یا رقم ہو، اس ساری کو آپ فقط 40 کے اوپر تقسیم کر دیں. جو آپ کا حاصل تقسیم آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بن جائے گی. اس کے مسائل تو بڑے طویل فقہاء نے بیان کیے، لیکن آسان سا یہ طریقہ ہے. سونا ہو، چاندی ہو، رقم ہو، کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس، آپ اس کو جو ہے 40 پہ تقسیم کر دیں اس کی رقم بنا کے یا اس کے جو ہے گرام بنا کر، تو جتنی وہ حاصل تقسیم آئے گی وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ آپ نے اللہ کے راستے میں دے دینی ہے. اس کے علاوہ جو ہے فصل وغیرہ، کیونکہ ہمارا خاصا اصل تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا، اگر کسی ساتھی کا فصل کے ساتھ تعلق ہے تو اس میں سے عمومی ہمارے ہاں جو ہیں وہ قیمتی، یعنی اس کے اوپر پانی بھی قیمت کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو دیگر جو معاملات چلتے ہیں قیمتاً ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو اس میں سے نصف العشر یعنی 20واں حصہ کل مال میں سے، جب اس کی جو اناج ہے وہ 17 من سے وہ زیادہ ہو جائے، 17 من سے زائد جب اس سے اناج حاصل ہو جائے، 15 من، 16 من، 12 من، اس پہ کوئی جو ہے اس کا عشر نہیں ہے. جب اس سے زائد یعنی 18، 19 یا 17 من جو ہے وہ گندم یا اس طرح جو ہے چاول وغیرہ حاصل ہو جائے تو اس میں سے پھر نصف العشر یعنی 20واں حصہ اس کو 20 پہ تقسیم کر کے جتنا حاصل تقسیم آ جائے گا وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.